وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے مرکز کی بی جے پی پر ایک مرتبہ پھر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور سیاسی سیاح نے ریاست کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے 8 برسوں کے دوران تلنگانہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تارک راما راؤ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور سیاح آج آیا، کھایا پیا اور چل دیا۔ 8 سال میں کچھ نہیں دیا تلنگانہ کو۔ آج بھی وہی سلسلہ، وہی جملے بازی اور دھوکے بازی ہے۔ بی جے پی بکواس جملہ پارٹی یعنی بی جے پی بن گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں بی جے پی کو ایک موقع دیا جائے۔ آنے والے انتخابات میں تلنگانہ سے ٹی آر ایس کو بھگایا جائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اقلیتوں کو ریزرویشن نہیں دے گی بلکہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور او بی سی کو ریزرویشن دیا جائے گا۔ انہوں نے کل بی جے پی کے جلسے سے پہلے نووٹل ہوٹل میں روڈ میپ جاری کرتے ہوئے عوام تک رسائی کا عزم ظاہر کیا تاکہ ریاست میں بی جے پی کو برسر اقتدار لایا جائے۔ انہوں نے بنڈی سنجے کی یاترا کے اثرات پر پارٹی قائدین سے رائے بھی حاصل کی۔ کانگریس پارٹی میں نیا نعرہ پارٹی لیڈروں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ایک خاندان کے لیے صرف ایک شخص کو ٹکٹ دینے ہائی کمان کے اشارے پر پارٹی کے لیڈروں میں تشویش اور الجھن پائی جاتی ہے، کیونکہ کئی ایک ہی خاندان کے 2 تا 3 افراد ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ ان میں فکر مندی اور تشویش کے ملے جلے اثرات پائے جاتے ہیں۔ سابق وزیر جانو ریڈی اپنے فرزند کے لیے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ دوسری طرف کومٹ ریڈی بھائی پہلے ہی 2 عہدوں کے حامل ہیں۔ ادارہ جات مقامی ایم ایل سی انتخاب میں راج گوپال ریڈی کی اہلیہ نے مقابلہ کیا تھا۔ سابق صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی کی بیوی بھی آئندہ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ کی خواہش مند ہیں۔ دامودر ریڈی اپنے فرزند کے لیے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ اس طرح کانگریس میں ایک ہی پارٹی کے کئی ٹکٹ کے دعوے داروں میں اس نئے اصول سے الجھن پائی جاتی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے تلنگانہ کے عوام سے اپیل کی کہ وہ انہیں ایک موقع دے کر پارٹی کو برسر اقتدار لائیں۔ انہوں نے پرجا سنگرام یاترا کے دوسرے مرحلے کے اختتام کے بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کی جانب سے عوامی کاس کی جدوجہد کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے تلگو دیشم، ٹی آر ایس اور کانگریس کو موقع دیا۔ ایک مرتبہ عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے بی جے پی کو بھی موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پلیز ایک مرتبہ بی جے پی کو موقع دیا جائے۔ అందుకే అందరికి ఇచ్చారన్న అధికారం ఒక్కసారి ప్లీజ్ 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 ریاستی وزیر افزائش مویشیاں تھلسانی سرینیواس یادو نے حلقہ اسمبلی سنت نگر کے بنسی لال پیٹ میں ڈبل بیڈ روم کے 310 مکانات کو استفادہ کنندگان کے حوالے کیا۔ وزیر امارات و شہری ویملا پرشانت ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بنسی لال پیٹ ڈویژن کے تحت علاقہ بنڈی میسمہ نگر میں ان ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر عمل میں لائی گئی، جہاں پینے کے پانی کے لیے سمپ کے علاوہ ڈرینیج لائن، سی سی روڈز اور برقی کی سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں استفادہ کنندگان کی سہولت کے لیے 11 لفٹس کا بھی انتظام کیا گیا۔ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات پر بی جے پی برسر اقتدار ریاستوں میں عمل کرنے کا بنڈی سنجے کو چیلنج کرنے والے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے کہا کہ اگر ان اسکیمات پر بی جے پی والی ریاستوں میں عمل نہیں کیا جاتا ہے تو بنڈی سنجے کو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ نظام آباد ضلع کے بالکنڈہ حلقے میں ترقیاتی کاموں کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے اس موقع پر کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے الزام لگایا کہ بی جے پی قائدین مذہب کے نام پر عوام کو اکسانے اور بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے وارانسی میں گیان واپی مسجد کمپلیکس کے ویڈیو سروے پر کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے بشمول اپوزیشن جماعتوں کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور الزام لگایا کہ وہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ مسلمان ان کا ووٹ بینک نہیں ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ دستور مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب و شناخت پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی جیسی اپوزیشن جماعتیں گیان واپی مسجد مسئلے پر خاموش کیوں ہیں، وہ کچھ کیوں نہیں کر رہی ہیں کیونکہ مسلمان ان کا ووٹ بینک نہیں ہیں۔ صدر مجلس نے احمد آباد میں عید میلاد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کانگریس
عام آدمی پارٹی اور سماجوادی پارٹی فرقہ پرست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف اپنے گھروں میں مسلمان رہیں اور باہر ان کے کلچر کو قبول کریں۔ کانگریس کے سینئر قائد پونالا لکشمیا نے امت شاہ کے دورہ حیدرآباد پر تنقید کی۔ انہوں نے زوم میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی عوامی حکومت کے وعدے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عوامی حکومت فراہم نہیں کرتے اور یہ جماعتیں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے ڈرامے بازی کر رہی ہیں۔ یہ ڈرامے تلنگانہ میں نہیں چلیں گے۔ انہوں نے ٹی آر ایس پر 8 سال میں ریاست کو لوٹنے کا الزام لگایا۔ سی پی آئی کے قومی سیکرٹری نارائنا نے سنسنی خیز بیان میں کہا کہ اگر بی جے پی کو موقع دیا جاتا ہے تو خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ نارائنا نے امت شاہ کے دورے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ نے آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون میں کیے گئے وعدوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی اور نہ ہی خواتین کے تحفظات کا ذکر کیا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا کیا، صرف ایک بار ووٹ دو اقتدار کی اپیل کر رہے ہیں۔ بی جے پی ہندوستان کے جمہوری نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ جمعے کو کٹرا کے قریب بس کے آگ لگنے کے واقعے کے سلسلے میں تحقیقات کے لیے این آئی اے نے جموں کشمیر پولیس کے ساتھ تمام درکار تعاون کیا ہے۔ فورینسک جانچ کی تفصیلات جاری ہیں تاکہ اس آگ لگنے کے واقعے کی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔ پرگی کے بی سی گرلز ہاسٹل میں گیس کے اخراج سے آگ لگنے کا معمولی واقعہ پیش آیا، تاہم فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاسٹل کے ذمہ داروں نے فائر اسٹیشن کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر اس معمولی آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے کی جانب سے آگ بجھانے کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اور تمام نے راحت کی سانس لی، کیونکہ اس واقعے کے وقت ہاسٹل میں 41 طالبات تھیں۔ ترنمول کانگریس پارٹی نے 2024 کے انتخابات سے پہلے ہندوستان چاہتا ہے ممتا دیدی نئی مہم کا آغاز کیا ہے، جس طرح گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بنگلہ چاہتا ہے اپنی بیٹی مہم چلائی گئی تھی۔ اس مہم کا مقصد 2024 کے انتخابات میں پہلی بنگالی خاتون کے طور پر ممتا بنرجی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے عوامی رائے کو متحد کرنا ہے، کیونکہ 2024 میں ممتا بنرجی سیاست میں 4 دہائیں مکمل کریں گی۔ ٹی ایم سی اس ڈیجیٹل مہم کے حصے کے طور پر ملک بھر کے عوام سے تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے کارناموں کو بقیہ ہندوستان کے سامنے لانا چاہتی ہے۔ ٹی آر ایس نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے حیدرآباد کے دوران کی گئی تقریب پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ٹی آر ایس پر لگائے گئے الزامات جھوٹ کا پرندہ ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے 4 وزراء ٹی ہریش راؤ، ای دیاکر راؤ، ٹی سرینواس یادو اور وی پرشانت ریڈی نے کہا کہ امت شاہ نے غیر غلط اعداد و شمار کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ امت شاہ دراصل جھوٹوں کے شاہ ہیں۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ سے کہا کہ وہ ثابت کر کے دکھائیں کہ مرکز نے ریاست کی کون سے پروجیکٹ کی مالی مدد کی ہے۔ مشن بھاگیرتھا میں اس کا اپنا ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ سابق چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی دختر اور وائی ایس آر کانگریس تلنگانہ کی صدر وائی ایس شرمیلا نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر زبردست وار کرتے ہوئے کہا کہ امت شاہ یہ بتانے سے کیوں قاصر رہے کہ بی جے پی نے ہر سال 2 کروڑ روزگار فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اسے اب تک کیوں پورا نہیں کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ لگاتار ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امت شاہ کا دورہ حیدرآباد بے شرمی کی انتہا ہے۔ ریاست کے کسانوں سے دھان نہیں خریدا جا رہا ہے اور وہ پریشان ہے۔ بی جے پی حکومت میں غریبوں، دلتوں اور اقلیتوں پر مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے لیے مختص 4% تحفظات کو ختم کر دینے کی بات پر مرکزی وزیر داخلہ سے کہا کہ اگر وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان سے ایسی مراحت چھین لینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ سابق چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے اقلیتوں کو 4% تحفظات دیے تھے اور یہ کارنامہ ہے۔ پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور شیولڈا کے رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی کی قیادت میں ٹی آر ایس کے سینکڑوں کارکنوں نے بدنگا پیٹ میونسپل کارپوریشن کے دفتر سے بالاپور چوراہے تک ایک احتجاجی ریلی نکالی
اور زبردست دھرنا دیا۔ رنجیت ریڈی نے کہا کہ مودی کی زیر قیادت حکومت نے مہنگائی پر رنجیت ریڈی نے کہا کہ مودی کی زیر قیادت حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ خواتین کے مصائب اور تکالیف میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین چاہتی ہیں کہ حکومت گیس کے چولہوں کی جگہ اب لکڑی کے چولہے فراہم کرے۔ سبیتا اندرا نے مرکز کی کابینہ میں شامل خواتین خاص کر سمرتی ایرانی کو نشانہ بنایا اور کہا کہ بی جے پی جس وقت اپوزیشن میں تھی اس نے گیس سلنڈروں کے ساتھ سڑکوں پر اتر آ کر قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا تھا، لیکن اب گیس سلنڈروں کی قیمت 1000 سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے تلنگانہ میں قائم ہونے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ریاست کے مقامی نوجوانوں کے لیے 50% کوٹا مختص کرنے کی مانگ کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ کاغذ نگر کی ایک پیپر انڈسٹری میں 2500 ملازمین کام کر رہے ہیں، ان میں صرف 200 کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ حکومت نے حال ہی میں ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں کہا کہ بیرونی کمپنیوں میں مقامی لوگوں کو 50% کے تک تحفظ دیا جائے۔ انہوں نے TRS حکومت پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اقلیتوں کو روزگار فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ اقلیتیں خاص کر مسلمان TRS اور کانگریس دونوں سے مایوس ہو چکی ہیں۔ پنجگٹا پولیس نے مٹھائی کی مشہور چین اسٹورز جی پلا ریڈی کے پوترے ایکناتھ ریڈی پر اپنی بیوی کو جبرن قید کرنے کا مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے ایکناتھ ریڈی کی بیوی پرگیا ریڈی کی شکایت پر ان کے شوہر کے خلاف جہیز کے لیے ہراساں کرنے اور گھریلو تشدد کا بھی مقدمہ درج کیا ہے۔ پرگیا ریڈی نے بتایا کہ ان کے شوہر ایکناتھ ریڈی نے جھگڑے کے بعد جمعے کی رات انہیں ایک کمرے میں جبرن بند کر دیا اور باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دی۔ شہر کے خانگی ویڈیوگرافرز نے میٹرو کلاسک فنکشن ہال آرام گڑھ میں شادی کی ایک تقریب میں اپنے ساتھی عمران پر حملہ کرنے اور اسے زخمی کرنے کے واقعے پر شدید احتجاج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ویڈیوگرافی کے دوران ایک لیڈی فوٹوگرافر شکیلہ نے ان پر حملہ کیا۔ عمران کے ساتھیوں نے پولیس سے حملہ ور خاتون کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وجے واڑہ کی پولیس نے نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس کے ساتھ مل کر کرشنا بیریج میں ایک خاتون کو ڈوبنے سے بچایا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک خاتون ذہنی تناؤ کا شکار تھی اور اس نے دریا کرشنا میں چھلانگ لگا دی۔ اس خاتون کو قریبی دواخانے میں شریک کروا دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اتوار کو متحدہ عرب امارات کے دورے پر پہنچ گئے، جہاں وہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر حکومت ہند کی طرف سے تعزیت کا اظہار کریں گے۔ امارات کے صدر شیخ خلیفہ کا جمعے کو انتقال ہو گیا تھا۔ اسی دوران وزیر خارجہ جے شنکر نے دہلی میں واقع متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں امارات کے سفیر سے ملاقات کی اور اپنی طرف سے اور حکومت کی طرف سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان نے شیخ خلیفہ کے انتقال پر ایک دن کا سوگ بھی منایا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کے کیسز میں پچھلے دنوں کے مقابلے میں 404 کیسز کی کمی دیکھی گئی۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ البتہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 13 نئی اموات ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر اینڈریو سیمنڈ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ 46 سالہ سیمنڈ ہفتے کی رات ٹاؤنسویل میں ایک حادثے سے دوچار ہو گئے۔ آسٹریلین کرکٹ بورڈ اور ان کے ساتھی کرکٹروں نے سیمنڈ کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ کرکٹ کے شائقین کے لیے یہ دوسرا صدمہ ہے۔ حال ہی میں اسپنر شان ورنے کی موت ہو گئی تھی۔ ہندوستانی کرکٹروں نے بھی سیمنڈ کی المناک حادثے میں موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ 1988 میں پاکستان کے خلاف اپنے شاندار مظاہرے کے ذریعے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ آسٹریلیا کو 2003 اور 2007 میں ورلڈ کپ دلانے میں ان کا کامیاب رول رہا۔ وہ IPL میچز میں حیدرآباد اور ممبئی انڈینز کی ٹیموں کے لیے بھی کھیل چکے ہیں۔ دکن چارجرز نے 2012 میں پہلی مرتبہ انہیں 5.4 کروڑ روپے کی بولی لگا کر اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا۔ پرانے شہر میں لال دروازے کی مشہور مہاکالی مندر کی مینجمنٹ کمیٹی کے چناؤ کو 2 گروپوں میں لفظی جھڑپ اور ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جانے کے بعد 10 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ مینجمنٹ کمیٹی کے انتخابات کو لے کر دونوں گروپوں میں کچھ دنوں سے تناؤ چل رہا تھا۔ آج معاملہ کافی بگڑ گیا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچ کر حالات پر قابو پایا اور دونوں گروپوں کو منتشر کیا اور ایک سمجھوتے کے تحت انہیں انتخابات ملتوی کروانے کے لیے راضی کیا۔ پولیس نے بتایا کہ کچھ دیر کے لیے اس علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن صورتحال قابو میں ہے۔
نیشنل کانفرنس NC کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں پر ہر حملہ کشمیر کی روح پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے واقعات میں اضافہ حکومت کے ان دعووں کے برعکس ہے کہ وادی میں حالات معمول پر ہیں۔ پارٹی کے ترجمان کے مطابق سری نگر سے رکن پارلیمنٹ فاروق عبداللہ نے یہ باتیں پارٹی کے اقلیتی سیل کے نائب صدر امت کول کی قیادت میں کشمیری پنڈتوں کے ایک وفد سے بات چیت کے دوران کہیں۔ آنے والے دنوں میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی تعلیم میں اصلاحات کی مہم تیز ہو سکتی ہے۔ بہت سے زیر التوا معاملات میں بھی پیش رفت دیکھنے کو ملے گی، جیسے ہائر اور نیشنل HEKI ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا کی تشکیل۔ وزیر اعظم NRF ریسرچ فاؤنڈیشن کی ہدایت کے بعد وزارت تعلیم اس وقت قومی تعلیمی پالیسی NEP سے متعلق سفارشات پر تیزی سے عمل درآمد میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں مقرر کردہ اہداف میں اس سفارشات پر 200 سے زائد متعلق تقریباً NEP سال عمل درآمد کیا جائے گا۔ امریکہ میں نیویارک ریاست کے بفیلو واقع ایک سپر مارکیٹ میں ایک بندوق بردار نے کم از کم 10 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ دی ایسوسیٹ پروگرام کی ایک رپورٹ کے مطابق بندوق بردار نے رائفل کے ساتھ فوجی کپڑے اور جسم پر آرمر پہن رکھا تھا اور سیاہ فام لوگوں کی اکثریت والے علاقے کے پڑوس میں واقع سپر مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد گولیاں چلانی شروع کر دی۔ ادھر بفیلو پولیس محکمے نے ٹویٹ کیا، شوٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام منتخب عازمین حج کا پہلا تربیتی اجتماع چہارشنبہ 18 مئی کو دن کے 10:30 بجے تا شام 5 بجے ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال قریبی نیو گول ناکا برج نیو واحد نگر کالونی اولڈ ملک پیٹ بازو A1 فنکشن ہال مقرر ہے۔ محمد محمود علی ریاستی وزیر داخلہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم صدارت کریں گے۔ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی B شفیع اللہ IFS و دیگر سینئر عہدیدار شرکت کریں گے۔ مذہبی اسکالر سفر حج، مناسک حج و زیارت مدینہ منورہ سے متعلق اہم نکات بیان کریں گے۔ حافظ نعیم کی قرأت کلام پاک سے تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا۔ مولانا محمد انصار انور حسامی شاکر نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ نظامیہ فضائل حج و عمرے سے متعلق بیان کریں گے۔ مولانا سید عباد ذکی قاسمی مناسک حج و عمرہ، جبکہ حافظ عبدالرشید طلحہ نعمانی آداب زیارت مدینہ منورہ سے متعلق بیان کریں گے۔